تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے کمرے میں تھے۔ سب سے پہلے ہم نے ہاتھ صاف کیے اور پھر میں تولیے سے ہاتھ خشک کرتا ہوا طالوت کے سامنے آ بیٹھا۔ جی حضور، اب کیا حکم ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پہلے حکم کی تعمیل کہاں ہوئی ہے؟ طالوت نے سنجیدہ شکل بناتے ہوئے کہا۔ آپ نے کوئی دفتر عشق کھول رکھا ہے؟ یوں ہی سمجھ لو، طالوت نے جواب دیا۔ یار میری مانو تو بس چلو یہاں سے، اب دل نہیں لگ رہا۔ دل کی بات کیوں کرتے ہو یار، سچی بات کہو۔ دل تو خوب لگ رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ڈر کس بات کا؟ پولیس کا اور کس کا؟ چلو یوں ہی سمجھ لو یہ بے عزتی اچھی لگ رہی ہے۔ ویسے ہاتھوں کی لکیروں کا تم نے کیا کیا؟ سب بدل دی ہیں۔ ہمارے یہاں کے فنگر پرنٹس ایکسپرٹ بے حد ذہین ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ اور میں تو جیسے گدھا ہوں۔ کیوں؟ طالوت آنکھیں نکال کر بولا۔ یہ بات نہیں ہے۔ بس پھر کوئی بات نہیں، فضول باتوں سے پرہیز کرو، طالوت ہاتھ اٹھا کر بولا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، تمہیں عشق کرنا ہوگا، طالوت نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اب میں کیا جواب دوں؟ بہرحال کوشش کروں گا، لیکن اس کا نتیجہ میری سمجھ میں نہیں آیا ہے، میں نے کہا۔ نتیجہ جب نکلے گا تب سمجھ میں آئے گا، ابھی سے کیسے آ جائے گا؟ لیکن تمہیں آخر اس سے کیا دلچسپی ہے طالوت؟ دیکھو عارف، طالوت عشق کرے گا تو تم بھی کرو گے، طالوت شادی کرے گا تو تم بھی شادی کرو گے، بس اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اچھی زبردستی ہے، بس اب زیادہ بننے کی کوشش مت کرو، میں تمہاری پارسائی سے واقف ہوں، اب وہ ایسی بری بھی نہیں ہے۔ پارسا تو میں نے خود کو کبھی نہیں کہا طالوت، سنجیدہ ہونے کی کوشش مت کرو، جاؤ لگن سے کام کرو، کامیابی ہوگی۔ بہت بہتر پیر و مرشد۔ یہ شکیلہ کہاں ہے؟ بہت غیر حاضر رہنے لگی ہے، بلا کر لاؤں؟ میں نے کہا۔ نہیں، خود آ جائے گی۔ میرا جذبہ عشق دیکھنا چاہتے ہو؟ طالوت بولا۔ ضرور دکھاؤ، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ راج ہنس، میں انتظار کر رہا ہوں، طالوت چھت کی طرف منہ اٹھا کر بولا، اور میں مسکرانے لگا۔ خوب، تو گویا آپ اسے پیار سے راج ہنس کہتے ہیں؟ اچھا نام ہے، مجھے پسند ہے، طالوت نے کہا، اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر شکیلہ کی آواز سنائی دی، میں اندر آ سکتی ہوں؟ تشریف لائیے، طالوت نے جواب دیا، اور شکیلہ مسکراتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں باہر جا سکتا ہوں؟ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ارے خیریت، یعنی میرے آتے ہی؟ شکیلہ نے کہا۔ جی یہی مناسب بھی ہے، کیونکہ آج کل آپ نے ہمارے قریب رہنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بجائے، طالوت نے جواب دیا۔ لیکن آپ لوگ تو ان کے ساتھ تھے، اس لیے، اور پھر یہ افشاں کی بچی جونک بن گئی ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ اس نے میری شکل سے اپنی سہیلیوں کو دھوکہ دینے کے درجنوں منصوبے بنا ڈالے ہیں، بس عجیب احمقانہ حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ وہ تو بس دیوانی ہو کر رہ گئی ہے میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ جس طرح ایک ملک کے دو بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک خاتون کے دو دیوانے نہیں ہو سکتے، طالوت نے کہا۔ شکیلہ سرخ ہو گئی، اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ البتہ میں نے مسکراتے ہوئے طالوت سے پوچھا، اوہو، ان کا دوسرا دیوانہ کون ہے؟ اتفاق سے کمرے میں کوئی پتھر نہیں ہے، ورنہ میں اسے اٹھا کر تمہارے سر پر دے مارتا، تب تمہیں اندازہ ہوتا کہ دوسرا دیوانہ کون ہے، طالوت نے کہا۔ ویسے میں تمہیں شکل سے دیوانہ نظر نہیں آتا؟ ہمیشہ سے نظر آتے ہو، کون سی نئی بات ہے؟ لیکن میرا سر کیوں پھوڑا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم ابھی تک باہر نہیں گئے، طالوت نے کہا۔ جا رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ محبت میں انسان بے حد خود غرض ہو جاتا ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ شکیلہ کی گردن جھکی ہوئی تھی، بہرحال میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس بار طالوت سنجیدگی سے مرض عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن اس بار میں اسے منع بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شکیلہ کوئی بری لڑکی نہیں تھی، اور بہرحال یہ طالوت کا اپنا فعل تھا۔ اگر وہ کسی شریف لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے کیسے روک سکوں گا؟ میں تو اب اسے سمجھا بھی نہیں سکتا۔ یہ بات میری خود غرضی پر محمول سمجھی جاتی، میں اپنی حفاظت کی خاطر اسے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتا تھا۔ خدا کرے یہ محبت کامیاب ہو۔ آج تو طالوت نے کھل کر اعلان کر دیا تھا، اور شکیلہ کے چہرے کی سرخی اور شرم اس بات کی گواہ تھی، لیکن وہ احمق مجھے بھی پھنسا رہا تھا۔ افشاں شکیلہ کی ہم شکل تھی اور خوش مزاج بھی، اعلیٰ خاندان کی تھی، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کر لے۔ طالوت نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ چاہے تو افشاں مجنو کی مانند میرے لیے صحرا گردی کرنے لگے،
لیکن یہ فضول بات تھی۔ دل کے سودوں میں طالوت کی مدد نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں اور بھی بہت سے خیالات تھے۔ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ ایک نہ ایک دن بہرحال طالوت کا طلسم ٹوٹنا تھا۔ اس کے بعد میری کیا حیثیت ہوگی؟ ممکن ہے میں طالوت کے چلائے ہوئے چکر کی وجہ سے پولیس کے جھگڑے سے بھی نکل جاؤں، لیکن دنیا کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ لیکن اپنا یہ خیال مجھے خود پھسپھسا لگا۔ طالوت بہرحال ایک مخلص انسان تھا۔ اس نے اجنبی لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا تھا، تو میرے لیے وہ کیا کچھ نہ کرے گا؟ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر عقب سے سیمی کی آواز سن کر چونک پڑا۔ ارے سائم بھائی، کہاں گھوم رہے ہیں؟ اور میں رک گیا۔ سیمی، احسان اور افشاں آ رہے تھے اور پھر وہ میرے قریب پہنچ گئے۔ سیمی باجی، افشاں نے سیمی کو پکارا۔ آپ کو یقین ہے کہ یہ سائم صاحب ہیں؟ ہاں، کیوں؟ سیمی مسکراتے ہوئے بولی۔ براہ کرم مجھے ان دونوں کی کوئی نمایاں پہچان بتا دیں۔ دل کی آنکھیں کھول لو افشاں، مشکل نہ رہے گی، سیمی نے جواب دیا۔ یہ جذباتی باتیں ہیں سیمی باجی، خدا کی قسم میں ان دونوں میں تمیز نہیں کر سکتی، افشاں نے کہا۔ جذبات ہی تو زندگی کا اظہار کرتے ہیں افشاں، خدا کی قسم میں صرف دل سے انہیں پہچانتی ہوں، ورنہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ لیکن میرا خیال ہے حضرات آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں عادل ہوں، میں نے شرارتاً کہا۔ سائم بھائی، آپ کی سیمی دھوکہ نہیں کھا سکتی، اور احسان بھی، احسان نے کہا۔ میں ہنسنے لگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ افشاں نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ کیا افشاں صاحبہ، آپ سائم صاحب ہی ہیں؟ جی۔ تب تو سیمی باجی قابل داد ہیں۔ میں نے دل کی آنکھوں کی بات کی تھی افشاں، لیکن سیمی بہن، سب آپ کا سا دل کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر آپ سے جو قربت ہے، آپ اسے افشاں صاحبہ پر کیوں مسلط کر رہی ہیں؟ میں نے کہا۔ افشاں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سیمی نے مسکراتے ہوئے اس کی شکل دیکھی اور بولی، ہاں، میری نگاہ سے اگر کوئی دیکھے تو میں کہوں کہ تم کیا ہو؟ عادل کہاں ہے؟ عبادت کر رہے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ عبادت میرا خیال ہے عام فہم لفظ ہیں، مگر اس وقت عبادت کے لیے کوئی وقت متعین تو نہیں ہے، جب دل چاہے، جب دل طلب کرے، میں نے جواب دیا۔ مگر اس سے قبل تو… مگر ہیں کہاں؟ اپنے کمرے میں، آؤ ذرا دیکھیں تو صحیح۔ آپ چلیے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں، میں نے کہا، اور وہ سب طالوت کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، اور پھر میں نے دور سے انہیں طالوت کے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ پھر سب کے سب دروازے سے کان لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے سینے میں کہے مچل اٹھے، اور میں اندازہ لگانے لگا کہ طالوت کو جب میری شرارت کا پتہ چلے گا تو وہ کتنا سیخ پا ہوگا۔ بہرحال خود میں نے اس وقت وہاں کھڑا ہونا مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے ان سب کو طالوت کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا اور کان دبا کر وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ بات کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ گئی تھی، اور پھر جان بوجھ کر رات کے کھانے تک طالوت کی نگاہوں سے اوجھل رہا۔ نواب جلال الدین سے گپیں ہانکتا رہا۔ پھر نواب صاحب کا ٹیلی فون آ گیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ تب تصدق اور کمال ہاتھ لگ گئے۔ ہاں، رات کے کھانے پر سب ساتھ تھے۔ نواب صاحب کا چہرہ مسرت سے سرخ ہو رہا تھا۔ حضرات، انہوں نے کھانے کی میز پر سب کو مخاطب کیا۔ بمشکل تمام میں نے اب تک صبر کیا ہے، لیکن جب تک میرا پیٹ اس اطلاع سے خالی نہیں ہو جائے گا، میں کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ اس لیے آپ ایک خوشخبری سنیے۔ خیریت؟ ہوم سیکرٹری صاحب نے بطور خاص مجھے ٹیلی فون کیا تھا۔ اوہ، تنویر صاحب نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ظاہر ہے انہوں نے میری درخواست پر خصوصی ہدایات جاری کی تھیں، چنانچہ کام بھی نہایت پھرتی سے ہوا تھا۔ جس شخص نے ایک فرم حشمت برادرز سے غبن کیا تھا اور پھر جس نے کئی قتل بھی کیے اور پولیس سے فراڈ بھی، اس کا نام عارف ہے۔ وہ شہزادہ عادل اور شہزادہ سائم کا ہم شکل ضرور ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق ان دونوں حضرات سے نہیں ہے۔ فنگر پرنٹس ڈپارٹمنٹ نے تصدیق کر دی ہے، وہ کوئی اور ہی شخص ہے۔ چنانچہ ہوم سیکرٹری نے پیشکش کی ہے کہ پولیس باضابطہ معافی مانگ سکتی ہے اگر یہ دونوں حضرات چاہیں تو، اور سرکاری طور پر ان کی رہائش کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے ان دونوں کی طرف سے کہہ دیا ہے کہ ہمیں کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ نواب صاحب کے خاموش ہوتے ہی پرزور تالیاں بجیں۔ پھر سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ میرے اوپر معافی خاص طور سے فرض ہو گئی ہے، تنویر صاحب شرمندہ لہجے میں بولے۔ ارے نہیں تنویر، بس بات ختم ہو گئی۔ خدا کی قسم ان کے ظرف سے واقف ہو جاؤ گے تو انہیں کسی اور ہی دنیا کا انسان پاؤ گے۔ مجھے اعتراف ہے، تنویر صاحب نے کہا، بس اب کھانا شروع کیا جائے۔ نواب صاحب بیٹھ گئے اور کھانا شروع ہو گیا۔
کھانے کے دوران میں نے کن اکھیوں سے طالوت کی شکل دیکھی، وہ نارمل تھا۔ ایک آدھ بار میں نے اسے آنکھیں بھی ملائیں، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ تب میں نے سکون کی سانس لی، گویا وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ بھائی اب کوئی عمدہ سا پروگرام بن جائے تنویر۔ نواب صاحب کھانے سے فارغ ہو کر بولے۔ میں حاضر ہوں بھائی صاحب۔ میں حاضر کیا ہوں، پروگرام بناؤ۔ میرا خیال ہے کل کا دن میرے باغ میں گزارا جائے، سوئمنگ وغیرہ کی جائے اور پھر وہیں بیٹھ کر کوئی دوسرا پروگرام بنائیں گے۔ منظور ہے، نواب صاحب نے کہا۔ اور ہاں، تمہارا وہ استبل بھی تو وہیں کہیں ہے، باغ سے تھوڑی دور ایک عمارت میں ہے۔ لیکن بھائی صاحب، میرے گھوڑے بس اب نام کے ہیں۔ خیر تو یہ تو طے ہے۔ جی، اب رات کا کیا پروگرام ہے؟ جو حکم۔ بھائی میں تو شطرنج کھیلنا چاہتا ہوں، پبلک کی کیا رائے ہے؟ کسی کو اعتراض نہیں ہے، ہم سب پائیں باغ کی سیر کریں گے، سیمی نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، نواب صاحب نے کہا اور سب کھانے کے کمرے سے نکل آئے۔ اگر آپ حضرات کو شوق ہو تو میں پائیں باغ میں موسیقی کا بندوبست کروں؟ افشاں نے پوچھا۔ واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، سیمی اور احسان نے کہا۔ تب مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دیں۔ آؤ تصدق، آؤ کمال، افشاں نے کہا۔ ہم بھی لباس وغیرہ تبدیل کر آئیں، طالوت نے کہا۔ ضرور، اور پھر ہم دونوں واپس چل پڑے۔ میں خاموش تھا۔ کیا سوچ رہے ہو عارف؟ طالوت نے حسب عادت پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں۔ کیوں خوش نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ ساری زندگی کے لیے جان چھوٹ گئی۔ ویسے یار تمہارے ہاں کا قانون بھی عجیب ہے، جب انسان مجرم ہوتا ہے تو اس سے کوئی نہیں پوچھتا، اور جب نہیں ہوتا تو سب اس کی جان کو آ جاتے ہیں۔ ہاں طالوت، بہرحال اچھا ہی ہوا۔ میں نے گہری سانس لی۔ ہم نے لباس تبدیل کیے اور پھر باہر ہی نکل رہے تھے کہ افشاں پہنچ گئی۔ تیار ہو گئے آپ لوگ؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کچھ خاص تیاری کرنی تھی کیا؟ طالوت نے پوچھا۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ دوسرے لوگ پہنچ گئے؟ ہاں، سیمی باجی اور احسان بھائی کو روانہ کر کے آئی ہوں، افشاں نے جواب دیا اور طالوت نے گردن ہلا دی۔ پھر ہم لوگ پائیں باغ کے اس خوبصورت حصے میں پہنچ گئے جہاں درختوں کی جڑوں میں روشنیاں چھپی ہوئی تھیں، رنگین کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، درمیان کی میزوں پر خوش رنگ پھلوں کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ تمام لوگ پہنچ چکے تھے۔ روشنیاں اس قدر مدھم تھیں کہ شکلیں صاف نظر نہیں آتی تھیں، تاہم پتہ چل رہا تھا کہ کون کون ہے۔ آئیے حضرات، سیمی کی آواز سنائی دی۔ افشاں، تم نے تو چند منٹ میں ہی بہت کچھ کر ڈالا۔ نہیں سیمی باجی، ہم اکثر یہاں یہ پروگرام رکھتے ہیں، افشاں نے کہا، اور در حقیقت افشاں بے حد باذوق تھی۔ درختوں ہی میں مائک چھپے ہوئے تھے، ہواؤں کی سرسراہٹ کے ساتھ انسانی سرگوشیاں ابھریں۔ کسی نوجوان کی آواز سنائی دی، ایک روح کی مانند، سسکتی ہوئی روح کی مانند، اور پھر ایک عجیب سا سما بن گیا، اور پھر ایک زخمی نغمہ پھڑ پھڑانے لگا۔ سب خاموش تھے اور بہت غور سے سن رہے تھے۔ نغمہ جاری رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کئی منٹ تک سکتہ سا طاری رہا، سب متاثر تھے۔ پھر جب ہوش آیا تو تالیاں گونج اٹھیں۔ یہ افشاں اتنا اعلیٰ ذوق رکھتی ہے، معلوم نہیں تھا، احسان نے کہا۔ واقعی افشاں، کمال کر دیا، لیکن آوازیں کس کی تھیں؟ سیمی نے پوچھا۔ میں نے ایسے بہت سے ریکارڈ تیار کرائے ہیں باجی، ان میں مختلف آرٹسٹوں کی آوازیں ہیں۔ تاریخ کے چند کرداروں کو سنیں گی؟ او ہاں ضرور، تو سنیے۔ یہ زیب النساء ہے، اور دوسرا اس کا محبوب نواب عاقل خان، افشاں نے کہا، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ مغلیہ دور کی صوتی تصویر اجاگر ہونے لگی، کنیزوں کی چہلیں، خدام کی دست بستہ آہٹیں اور خواجہ سراؤں کی آوازیں، اور پھر زیب النساء کی شیریں آواز، فارسی کا ایک شعر اور اس کے بعد ایک غزل جو مشاعرے کی انداز کی تھی۔ واقعی کمال کر دیا تھا۔ طالوت بھی بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ موسیقی کا یہ پروگرام اس قدر حسین تھا کہ بس داد نہ دی جا رہی تھی، المیہ تربیہ نغموں کے لیے ایک خاص ماحول پیدا کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد نغمے کا لطف بس دل مو لیتا تھا۔ اب بھی تم اس پر عاشق نہیں ہوئے؟ طالوت نے سرگوشی کی۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے چونک کر پوچھا۔ مطلب بھی پوچھو گے؟ طالوت دانت پیس کر بولا۔ یار تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، دماغ خراب ہو گیا ہے تو سر پر پتھر ماروں تاکہ عقل آ جائے؟ کیوں مرچیں چبا رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا۔ خدا کی قسم، شکیلہ پر عاشق نہ ہوا ہوتا تو اس وقت افشاں کے ذوق پر ضرور عاشق ہو جاتا، طالوت نے کہا۔ اوہ، میں نے طویل سانس لی۔ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، طالوت غرایا۔ لیکن کیوں میرے بھائی، تم نے ابھی تک اس سے اظہار عشق نہیں کیا؟ یار طالوت، ہاں بکو، ہمت نہیں پڑتی۔ دیکھو، میرے سامنے فضول باتیں کی تو اچھا نہ ہوگا۔
قسم لے لو ایسے ویسے ماحول کی دوسری بات تھی، اس شریف لڑکی سے کچھ کہتے ہوئے ہلکا سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ابے تو کہہ دو، نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ کل ہم پکنک منا رہے ہیں۔ ہاں پھر؟ وعدہ کرتا ہوں وہاں۔ آخری وعدہ؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں یار آخری وعدہ، میں نے کہا۔ مجھے بے ساختہ ہنسی آ رہی تھی۔ طالوت کسی خیال میں گم تھا، پھر اس نے چونک کر گردن اٹھائی اور شکیلہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بلا دوں؟ میں نے شرارت سے کہا۔ دل تو چاہ رہا ہے مگر رہنے دے یار، آج دن میں ہی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ کیا مطلب؟ تم گئے تو یہ غولِ بیابانی آدھم کا، طالوت نے کہا۔ اوہ اچھا، میں نے بڑی سنسنی محسوس کی۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت کو میرے اوپر شبہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ عمدہ بات تھی، ورنہ میری جان کو آ جاتا۔ میرا خیال ہے انہوں نے چھپ کر ہماری باتیں بھی سنی تھیں۔ او ہو، تو کیا؟ ہاں، اور پھر اچانک سب اندر گھس آئے۔ صاف تو نہیں کہا لیکن اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سن لیا تھا۔ ان کی بکواس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اوہ، لیکن تمہارے درمیان گفتگو کیا ہو رہی تھی؟ بکو مت، طالوت ہونٹ بھینچ کر غرایا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ طالوت خونخوار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چاہے دوسروں کو سب معلوم ہے، میں نے شکایتی انداز میں کہا۔ طالوت نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ پرخیال انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ یہ نغمہ بھی ختم ہو گیا اور پھر شاید انٹرول ہو گیا۔ افشاں نے سب کو فروٹ اور مشروب کی دعوت دی، پھول جھڑیاں پھوٹنے لگیں۔ ویسے اتنی خوبصورت بات پر سب نے افشاں کو مبارکبادیں دیں۔ آپ کو بھی پسند آیا یہ پروگرام یا نہیں؟ اس نے ہم دونوں سے پوچھا۔ دوسرے لوگوں نے جتنی داد دی ہے ہماری طرف سے اسے 10 سے ضرب دے لو، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ کا کیا خیال ہے سائم صاحب؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ ضرب ہی کی بات ہے تو میری طرف سے آپ 25 سے ضرب دے دیں، میں نے جواب دیا۔ او ہو، آپ لوگ بڑی فراخ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، میں مغرور ہو جاؤں گی۔ فروٹ لیجئے نا۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھ گئی اور پھر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ارے شکیلہ، کہاں ہو؟ یہاں آؤ بھائی۔ افشاں کے انداز میں ہلکی سی شرارت تھی۔ طالوت نے سر کھجایا تھا لیکن وہ فوراً سنبھل گیا۔ ویسے میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں محترمہ، آپ عادل کو سائم کہہ کر مخاطب کر رہی ہیں، وہ بولا۔ ہرگز نہیں، افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کمال ہے، طالوت نے کہا۔ اب کوئی کمال نہیں ہے، افشاں شرارت سے بولی۔ کیا مطلب؟ شکیلہ نے مجھے آپ کی خاص پہچان بتا دی ہے، افشاں نے کہا، اور طالوت سچ مچ جھینپ گیا۔ اس دوران شکیلہ وہاں پہنچ گئی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس یوں ہی پہچان کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سچ بتانا شکیلہ، کیا تمہیں کبھی ان دونوں کو پہچاننے میں کوئی دقت ہوئی؟ ہاں، ابتدا میں کئی بار، شکیلہ نے سادگی سے کہا۔ شکر ہے بات ابتدا کی تھی، افشاں ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ کیا مطلب؟ شکیلہ نے پوچھا۔ اب کیا میں اتنی مطلبی ہوں کہ ہر بات مطلب سے کروں گی؟ افشاں پوری طرح شرارت پر آمادہ تھی۔ اوہ، شکیلہ ہنسنے لگی۔ ویسے واقعی بڑی انوکھی سچویشن ہے۔ فرض کرو کوئی شخص کسی کو چاہتا ہے اور اس سے اظہار عشق کر دیتا ہے اور اس کا جواب اس کے ہم شکل سے مانگتا ہے۔ میری ایک درخواست ہے مس افشاں، طالوت بولا۔ فرمائیے فرمائیے، افشاں ڈھٹائی سے بولی۔ آپ اپنے گلے میں کوئی نشانی لٹکا لیجئے۔ او، آپ فکر نہ کریں، آپ اگر کبھی غلط فہمی کا شکار ہوئے تو میں برا نہ مانوں گی اور جلدی سے اپنا نام بتا دوں گی۔ خیر اب میری آنکھیں اتنی کچی بھی نہیں ہیں، طالوت نے طویل سانس لے کر کہا۔ یہ نہ کہیں عادل بھائی، ہم آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ چیلنج کر دو مجھے، طالوت نے کہا۔ جانے دیں، ہمیں کسی کو پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ کیوں شکیلہ؟ مجھے کیا معلوم، شکیلہ نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا ہوا بھائی، یہ انٹرول کب ختم ہوگا؟ احسان نے ہانک لگائی۔ بس احسان بھائی، ابھی دوسرا دور شروع ہو جائے گا، افشاں نے جواب دیا اور پھر وہ چند لمحات کی معذرت طلب کر کے اٹھ گئی۔ طالوت شرارت آمیز نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے شکیلہ کی طرف رخ کر کے کہا۔ شکیلہ، تمہارا اس لڑکی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کون لڑکی؟ شکیلہ جیسے کسی خیال سے چونک پڑی۔ اوہو، کہاں ہیں آپ؟ میں بھی چپ نہ رہا۔ یہیں، ہاں ہاں، سیمی، شکیلہ احمقانہ انداز میں بولی۔ افسوس، اچھی خاصی لڑکی تھی۔ کون؟ شکیلہ بدستور گھبرائی ہوئی تھی۔ شکیلہ کی بات کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا اور شکیلہ پھیکے انداز میں مسکرا دی۔ مس شکیلہ، آپ اس شخص کی باتوں پر توجہ مت دیں، میں آپ سے افشاں کے بارے میں پوچھ رہا تھا، طالوت نے کہا۔ بلاؤں اسے؟ جی نہیں، طالوت نے گہری سانس لی۔
آپ بدحواس نہ ہوں، میں ابھی حاضر ہوئی۔ ہاں ہاں آپ تشریف رکھیے، میں غائب ہوا جاتا ہوں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور شکیلہ جھینپ گئی۔ دفع ہو جاؤ، طالوت غرایا اور میں ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ موسیقی کا پروگرام خاصی رات گئے تک جاری رہا۔ کسی بزرگ نے بچوں کے مشاغل میں دخل نہیں دیا تھا۔ پھر جب سب تھک گئے تو متفقہ طور پر پروگرام بند کر دیا گیا اور سب آرام کرنے اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ دوسرا دن حسب معمول تھا، لیکن تنویر صاحب باغ کی پکنک کی تیاریوں میں مشغول تھے۔ صبح کا ناشتہ گھر پر ہی کیا گیا اور ناشتے کے فوراً بعد سب لوگ گاڑیوں میں سوار ہو کر باغ کی طرف چل پڑے، جہاں تصدق پہلے ہی پہنچ گیا تھا۔ بلا شبہ زندہ دل لوگ تھے۔ تنویر صاحب نے بہترین انتظامات کیے تھے۔ بزرگ ساتھ تھے، لیکن نواب جلال الدین اور تنویر صاحب ایک گوشے میں شطرنج کی بازی لگا کر بیٹھ گئے۔ نوجوانوں کے کسی شغل میں انہوں نے دخل نہ دیا۔ کچھ لوگ سوئمنگ کر رہے تھے اور کچھ سیر و تفریح۔ طالوت نہ جانے کہاں تھا، شکیلہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں سیب کے ایک درخت کے نیچے کھڑا گردن اٹھائے خوش رنگ سیبوں کو دیکھ رہا تھا کہ افشاں میرے پاس پہنچ گئی۔ جی، اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ او فرمائیے مس افشاں۔ اسے تنہا پا کر میں کسی قدر گڑبڑا گیا۔ کیا مطلب؟ افشاں حیرت سے بولی۔ مطلب بھی آپ ہی بتا دیں، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ کیا گڑبڑ ہے بھائی؟ افشاں الجھے ہوئے انداز میں مسکرا دی۔ باخدا مجھے نہیں معلوم، آپ نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ یہ پیغام کس نے دیا آپ کو؟ عادل بھائی نے۔ تب ٹھیک ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ گویا آپ نے نہیں بلایا تھا اور یہ ان کی شرارت تھی۔ بہرحال مجھے یہ شرارت پسند آئی۔ آپ سوئمنگ نہیں کریں گے؟ پانی سے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ڈوب جاؤں گا۔ ارے نہیں، سوئمنگ پول اتنا گہرا نہیں ہے، افشاں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ میں اپنے آپ کو چغد محسوس کر رہا تھا۔ درجنوں لڑکیاں میرے نزدیک آ چکی تھیں، لیکن خود کو اتنا نروس پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ آئیے سائم صاحب چلیں۔ کہاں؟ میری آواز جیسے کہیں دور سے آئی۔ سوئمنگ پول پر؟ افشاں کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ او، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں کچھ وقت دوسروں سے الگ گزارنا چاہتا ہوں۔ او ہو، معاف کیجیے گا، گویا عادل بھائی کی شرارت سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ کیسی تکلیف؟ میں نے بلا وجہ آپ کی تنہائی میں مداخلت کی۔ اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو تشریف رکھیے مس افشاں، آپ کی مداخلت میرے لیے ناگوار نہیں ہے۔ افشاں خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی آ گئی تھی، پلکیں جھک گئی تھیں اور وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے میں کیا بات کروں۔ اچھا خاصا احمق بن گیا تھا اور خاموشی بھی بری لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے مس افشاں، ہم لوگوں نے آپ کو خاصا پریشان کیا ہے۔ کیوں؟ افشاں بے ساختہ بولی۔ بھائی ایک طرح سے زبردستی کے مہمان ہیں۔ یہ صرف آپ کا احساس ہے سائم صاحب۔ براہ کرم مجھے بتائیے، کیا آپ نے کسی کے انداز میں ناگواری محسوس کی ہے؟ ارے نہیں نہیں افشاں صاحبہ، آپ لوگوں کے بارے میں یہ سوچنا بھی گناہ ہے، میں نے جلدی سے کہا۔ تب پھر آپ کے الفاظ؟ بس یوں ہی اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ زیادہ بھار نہ بنایا جائے۔ میں نواب جلال الدین اور تنویر صاحب سے اجازت لینے کی سوچ رہا ہوں۔ افشاں نے گردن جھکا لی۔ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور میں نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ ہم آپ کو روک بھی کس طرح سکتے ہیں؟ ہماری آپ کی حیثیت میں بڑا فرق ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی بھی تو ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے رک جانے کے لیے کہیں، وہ لرزتی آواز میں بولی۔ اوہو اوہو افشاں صاحبہ، آپ تو سنجیدہ ہو گئیں۔ ہاں، اس تصور سے دکھ ہوتا ہے کہ آپ یہ رونقیں سمیٹ کر لے جائیں گے۔ جانا تو ہوگا ہی افشاں صاحبہ۔ افشاں چند ساتھ خاموش رہی، پھر بولی، شکیلہ میں اور مجھ میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ میری ہم شکل ہے لیکن خوش بخت ہے۔ میں اس کی شکل حاصل کر کے بھی اس جیسی قسمت نہ پا سکی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ افشاں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کاش مجھے بھی بچپن میں اغوا کر لیا جاتا، میں بے بس ہوتی، مظلوم ہوتی، میرے اوپر ترس کھایا جاتا اور پھر مجھے اس قدر اپنائیت دی جاتی کہ میں اس کے بوجھ تلے دب کر رہ جاتی۔ کاش میں بھی کوئی راج ہنس ہوتی۔ آئیے سائم صاحب چلیں۔ ابھی نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن افشاں کی آنکھوں سے آنسو لڑک پڑے تھے۔ ارے 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 افشاں صاحبہ، یہ کیا؟ شرمندہ ہوں آپ کے لیے زحمت بنی۔ وہ اٹھ گئی۔ سنیے تو صحیح، براہ کرم سنیے۔ جی، وہ رک گئی۔ کیا آپ ہمیں جانے نہ دیں گی؟ کیسے روک سکتی ہوں؟ اس نے ڈبڈبائی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کہیں تو صحیح ایک بار۔
رک جائیں گے آپ؟ زندگی بھر کے لیے؟ سائم صاحب، افشاں کی شرمگی آواز ابھری۔ سچ افشاں؟ آپ کہیے تو صحیح۔ تو پھر رک جائیے۔ افشاں نے رخ بدل کر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ ہمیشہ کے لیے؟ ہاں، اس نے کہا اور تیزی سے دوڑ گئی۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ میں نے اسے آواز نہ دی، بس ایک عجیب سی کیفیت میرے ذہن پر طاری تھی۔ عمر کے اس دور میں نہ تھا کہ نوجوانوں کی طرح دوڑ کر اسے پکڑ لیتا، بے قراری سے اسے آوازیں دیتا، محبت کی بے چینی کا اظہار کرتا۔ عورت کی دنیا میں نیا انسان نہ تھا۔ بے شمار لڑکیاں قریب آئی تھیں، پیار بھرے جملے بھی سنے تھے، اظہار عشق کے نت نئے انداز بھی دیکھے تھے، لیکن بدن کے اندرونی حصوں میں یہ ہلکی ہلکی کسک اس سے پہلے بیدار نہ ہوئی تھی۔ کسی کی شرمگی آواز نے رگو پے میں سرور کی یہ لہریں نہ دوڑائی تھیں۔ دور تک اسے دیکھتا رہا، اور جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو دل کی ایک تیز دھڑکن نے اسے آواز دی۔ قدم خود بخود آگے بڑھ گئے، آنکھیں اس کی تمنا کرنے لگیں، اور جب حواس یکجا ہوئے تو میں سوئمنگ پول کے نزدیک تھا۔ سوئمنگ پول میں عجیب تماشا تھا۔ بھائی خربوز خان موڈ میں تھے، ساکت پانی پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے، اور کناروں پر کھڑا مجمع آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجمع میں شکیلہ بھی تھی، طالوت کی محبوبہ، اور محبوبہ کی موجودگی میں سر ونسٹن چرچل بھی دنیا کے سب سے بڑے احمق نظر آئے تھے۔ چنانچہ اپنا یار پانی پر پالتی مارے بیٹھا تھا تو کون سی بڑی بات تھی۔ میں نے افشاں کو بھی ایک کنارے پر دیکھا اور بے دھڑک اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس سے اجتناب دوسروں پر اظہار بن جاتا۔ افشاں نے بھی مجھے دیکھا، ہلکی سی گھبراہٹ چہرے پر ابھری، پھر اس نے بھی شاید میرے ہی انداز میں سوچا اور پرسکون ہو گئی۔ یہ کیا ہے سائم صاحب؟ اس نے سوئمنگ پول کی طرف اشارہ کیا۔ عادل ہی ہے، مگر یہ پانی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پیراکی کا اعلیٰ ترین اعزاز حاصل کیا ہوا ہے ہماری ریاست میں۔ لیکن یہ پیراکی کی کون سی قسم ہے؟ افشاں حیرت سے بولی۔ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو، اگر آپ کہیں تو وہ پانی پر دوڑ سکتا ہے۔ میں نے بڑے وثوق سے کہا۔ میں نہیں مانتی سائم صاحب۔ کیوں؟ مجھے بتائیے، میرا لباس خود بخود کیسے بدل گیا؟ شکیلہ نے میری جگہ کیسے لے لی؟ اور پھر وہ انوکھے واقعات؟ افشاں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ ارے ہم لوگ کالے جادو کے ماہر ہیں۔ جی نہیں، سفید جادو کے۔ افشاں ایک پیار بھری مسکراہٹ سے بولی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اگر آپ کالے جادو کے ماہر ہوتے تو کالے ہوتے۔ اوہ، میں ہنسنے لگا۔ اسی وقت طالوت کی نگاہ ہم دونوں پر پڑ گئی اور وہ اچھل کر پانی پر کھڑا ہو گیا، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا اس کنارے تک آیا جہاں ہم دونوں کھڑے تھے، اور اچھل کر کنارے پر چڑھ آیا۔ جی میرا نام افشاں ہے، افشاں برجستہ بولی۔ او خدا کا شکر ہے، طالوت نے کہا اور دوبارہ پانی میں چھلانگ لگا دی۔ افشاں ہنسی نہ روک سکی، میں بھی کہا لگا رہا تھا، جبکہ دوسرے لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ طالوت اب باقاعدگی سے پانی میں تیر رہا تھا اور پھر وہ دوسرے کنارے پر نکل آیا۔ سب لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے، ہم دونوں بھی ٹہلتے ہوئے دوسرے لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ جادو ہے، تنویر صاحب کہہ رہے تھے۔ پانی پر چلنا انسانی کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے تنویر صاحب، اس کا مقصد ہے کہ آپ کے یہاں کے تیراک صرف پانی کے نیچے ہی جا سکتے ہیں؟ ارے ہماری ریاست کے تیراک تو پانی پر بانس کھڑے کرتے ہیں اور ان پر کرتب دکھاتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پانی پر سر کے بل دوڑ سکتا ہوں، طالوت نے کہا۔ تب پھر تمہاری ریاست جنوں کی ریاست ہی ہو سکتی ہے، تنویر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کا خیال کسی قدر حقیقی ہے محترم، یہ آپ نہیں جانتے، میں نے دل میں سوچا۔ کافی دیر تک وہ لوگ طالوت کی اس تیراکی پر حیرت کا اظہار کرتے رہے۔ بہرحال اس کے بعد دوسرے پروگرام شروع ہو گئے، جن میں کھانے پینے کا پروگرام بھی شامل تھا۔ ویسے بدماش طالوت بار بار میری اور افشاں کی شکلیں دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی اندازہ لگانے کی فکر میں ہو، لیکن ہم دونوں نے اپنے چہرے اتنے نارمل کر لیے تھے کہ کوئی اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ بہرحال اسے شبہ ضرور تھا۔ تنہائی ملتے ہی وہ میرے سر پر سوار ہو گیا۔ رپورٹ؟ خیریت؟ میں کہتا ہوں رپورٹ، طالوت ہونٹ بھینچ کر بولا۔ کس سلسلے میں بندہ خدا؟ عارف، مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، کیوں مجھے غصہ دلا رہے ہو؟ ابھی تمہاری زبان سب کچھ اگل دے گی۔ عجیب منحوس آدمی ہو، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کوئی راز نہیں رہنے دیتے؟ راز کے بچے، میں نے اسے تیرے پاس بھیجا تھا، طالوت بولا۔ جی ہاں، مہربانی۔ یہ دیکھو۔ طالوت نے اپنی ایک انگلی اٹھائی اور میری نگاہیں بے ساختہ اس کی انگلی کی طرف اٹھ گئیں۔ تب اچانک میں نے اپنے ذہن میں سناٹا محسوس کیا۔
اور پھر جیسے میرے حلق سے کوئی اجنبی آواز نکلی، وہ میرے پاس آئی تھی تو میں نے اسے کہا کہ ہم نے اسے خاصا پریشان کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ صرف آپ کا احساس ہے، اور پھر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا کہ ہم یہاں کی رونقیں لے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ شکیلہ خوش قسمت ہے کہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس نے آرزو کی کہ کاش وہ بھی ہمارے ساتھ رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ میں زندگی بھر اس کے ساتھ رہوں۔ میرے ذہن نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، لیکن میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں یہ سب کچھ طالوت کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن میری زبان سے بے ساختہ سارے الفاظ نکل رہے تھے، اور طالوت حکیمانہ انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ بس اس نے انگوٹھا اٹھا دیا اور میری زبان جیسے اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ مجھے احساس تھا، مجھے یاد تھا کہ میں نے اس سے کیا کہا ہے۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، میں جھلا کر بولا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ طالوت نے معصومیت سے کہا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ اچھی بات تھی کہ تم دوستی کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور اپنی باتیں بھی چھپانا چاہتے ہو۔ یار تم احمق ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے افسوس ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تمہارے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ طالوت مڑا اور آگے بڑھ گیا۔ میں خاموش کھڑا رہ گیا تھا، اور پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں نے واقعی طالوت سے زیادتی کی ہے۔ مجھے یہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس بے ایمان سے تو کچھ چھپانا بھی حماقت ہے۔ بھلا اس سے کون سی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ میں تیزی سے آگے بڑھا، لیکن طالوت نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ نواب جلال الدین اور تنویر صاحب کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ میں بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ کیا خیال ہے سائم میاں، واپس چلیں؟ جیسے آپ کی مرضی۔ جلال بھائی کہہ رہے تھے کہ میں انہیں اپنے گھوڑے دکھاؤں، آپ لوگ پسند کریں گے؟ کیوں نہیں پسند کریں گے؟ میرے بجائے نواب جلال الدین بولے۔ ضرور ضرور، عادل کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ تب پھر آئیے، باقی لوگ بد ذوق ہیں، گھوڑوں کو کیا سمجھیں گے؟ تنویر صاحب نے کہا، اور ہم تینوں طالوت کو تلاش کرنے لگے۔ طالوت دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی مل گیا۔ آئیے عادل میاں، ذرا تنویر کے گھوڑے دیکھنے چل رہے ہیں۔ نواب صاحب نے اسے دعوت دے دی۔ جی بہتر، طالوت سنجیدگی سے بولا۔ پھر تنویر صاحب نے دوسرے لوگوں سے وہیں انتظار کرنے کے لیے کہا، اور تصدق کو ساتھ لے کر ایک جیپ کی طرف چل پڑے۔ تصدق نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ہم چاروں پیچھے بیٹھ گئے۔ زیادہ فاصلہ نہ طے کرنا پڑا۔ باغ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک عمارت میں تنویر صاحب کا استبل تھا۔ 10-11 گھوڑے تھے، خاصے تھے۔ مجھے یا طالوت کو بھلا گھوڑوں کی کیا پہچان؟ ہم اگر چاہتے تو ایک گدھے کو بھی ڈربی کا انعام دلا سکتے تھے۔ طالوت خواہ مخواہ گھوڑے کے بارے میں بکواس کر رہا تھا۔ گو وہ مجھ سے ناراض تھا، لیکن اس خفگی کا اظہار دوسروں پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے اس کا موڈ شرارت کا ہی تھا، چنانچہ ایک مریل سے گھوڑے کے سامنے وہ رک گیا۔ او ہو نواب صاحب، اس نے نواب جلال الدین کو مخاطب کیا۔ ہاں خیریت، نواب صاحب بولے۔ اس گھوڑے کو دیکھا آپ نے؟ ہاں، نواب صاحب ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے تنویر نے اسے دوسرے گھوڑوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خریدا ہے۔ کیا آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں نواب صاحب؟ طالوت نے تعجب سے کہا۔ اماں، تو اس خچر کو یہاں باندھنے کی وجہ تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ نواب صاحب بولے۔ اوہو بھائی، دراصل یہ میرے سائز کا گھوڑا ہے۔ اکثر وہ اس پر بیٹھ کر کبھی کبھی شہ سوار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ نہ جانے بے وقوف کہاں سے خرید لایا، میرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر ان کا اخلاق بھی تباہ کر رہا ہے۔ ابھی بلاتا ہوں بدبخت کو اور اسے کھلواتا ہوں یہاں سے، تنویر صاحب جھلائے ہوئے لہجے میں بولے۔ تعجب ہے، آپ دونوں حضرات کی ایک ہی رائے ہے، طالوت نے منہ پھاڑ کر کہا۔ کیا کہنا چاہتے ہو بھائی؟ نواب جلال الدین بولے۔ معاف کیجیے گا نواب صاحب، آپ اس گھوڑے کو سمجھ نہیں سکے، طالوت مایوسی سے بولا۔ اوہو، گویا یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے؟ جی ہاں، شاید اپنی نسل کا یہ آخری گھوڑا ہے۔ بہت خوب، نواب صاحب ہنس پڑے۔ آپ ہنس رہے ہیں، میں کہتا ہوں معلوم کیجئے سائز سے کہ یہ اسے کہاں سے مل گیا۔ طالوت انتہائی سنجیدگی سے یہ تمام باتیں کر رہا تھا۔ ارے کوئی چھوڑ گیا ہوگا مصیبت سمجھ کر، 150 روپے دے دیے ہوں گے اس نے۔ کیوں تنویر؟ نواب جلال الدین بولے۔ گویا ریس کے لیے اس کی تربیت بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ ریس میں دوڑے گا؟ نواب صاحب ہنس پڑے۔ قبلہ نواب صاحب، طالوت نے ہونٹ بھینچ کر کہا، صرف 1 ہفتے کے لیے گھوڑا میرے حوالے کر دیں، اور اس کے بعد سارے ملک میں چیلنج کر دیں۔ اگر کوئی اسے ہرا سکا تو ہمیشہ کے لیے خود کو گھوڑوں کا ماہر کہنا چھوڑ دوں گا، طالوت نے کہا، اور دونوں بزرگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے؟ نواب جلال الدین بولے اور تنویر صاحب ہنس پڑے۔ کیا عرض کروں، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔
قبلہ ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اگر کوئی گھوڑا اس گھوڑے کو ہرا سکا تو میں اس کے مالک کی خدمت میں 1000 گھوڑے پیش کروں گا۔ طالوت انتہائی سنجیدگی سے بولا، ہے کوئی اس گھوڑے کو ہرانے والا؟ اور پھر ریس کورس میں اگر شمشیر الدولہ کے گھوڑے بھی ہوں تو؟